اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ آپ کو کعبہ مقصود ہی مانو خالد، آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہی عظیم، کیا ہی نرالی شان ہے۔ رب العالمین جل وعلا ان کی برکت سے بندوں کو نوازتا ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، خود رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بندہ تواب پاتا ہے، رحیم پاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب بندے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حضور آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سفارش فرمائیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے۔ بندہ اپنے رب کی مہربانی کو پا لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آ کر یہاں لو لگاتا ہے تو رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اگر یہ سفارش فرما دے تو کام ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ مضمون بتا رہا ہے۔ توبہ آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے، عنوان ہے، اور اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، نمبر اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ اس ٹاپک پر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل خوش آمدید ہم آپ کو کہیں گے، ویلکم کریں گے، اور آپ کا بات کرنا یقیناً ہمیں اچھا لگے گا۔ مبلغین نے بھی اس موضوع کو لینا ہے، اور توبہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہے، توبہ کرنے والے کو کن باتوں کا پھر خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، توبہ پر شرطیں لگانے والے ہم ہیں یا یہ شرطیں بنتی ہیں، عقل کا کیا تقاضا ہے۔ انشاءاللہ بات کریں گے ان ساری باتوں، ان ساری جہتوں پر، اور آپ کی میسیجز کا بھی، آپ کی کالز کا بھی، آپ کے جو سوشل میڈیا پر مدنی چینل کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی کمنٹس سوشل میڈیا سے بھی لیے جائیں گے۔ ابھی ہم مولانا سبی اتاری مدنی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ توبہ کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ توبہ جو ہے یہ رجوع ہے، یہ پلٹنا ہے اور لوٹ آنا ہے۔ اور اگر ہم اس کے مفہوم ہی کو دیکھیں تو اگر ہم کسی عام شخص کی طرف بھی لوٹتے ہیں، ہمارا عزیز ہے، دوست ہے، اس سے ہماری کوئی انبن ہے، کوئی معاملہ ہے، جب ہم اس کی طرف ہی لوٹتے ہیں تو کتنی راحت، کتنا سکون اور کتنی جو ہے وہ ایک آسانی جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، بوجھ ہمارے اترتے محسوس ہوتے ہیں جب ہم صرف اپنے عزیز کی طرف، حالانکہ وہ مخلوق ہے جی، تو جب ہم اسی توبہ کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹیں جو کہ ہمارا پالنے والا ہے، ہمیں جو ہے وہ عطا فرمانے والا ہے اور ہمیں تخلیق فرمانے والا ہے، تو جب ہم اس کی طرف لوٹیں گے تو کیوں نہ راحتیں اور آسانیاں اور بوجھ ہمارے اترتے محسوس ہوں گے، راحتیں ملیں گی ہم الحمدللہ۔ تو یہ توبہ کا جو ہے وہ مفہوم ہے کہ پلٹنا اور رجوع کرنا، لیکن یہ اپنی شرائط کے ساتھ ہے۔ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں اور ہر چیز کی جو ہے وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کی ضروریات ہوتی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ہم اس کام کو کرتے ہیں تو پھر وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ تو توبہ جو ہے اس کی بھی باقاعدہ شرائط ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ کس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے۔ جیسا گناہ ہے اس طرح کی اس کی شرائط ہیں۔ اگر گناہ ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان ہے اور کسی حق عبد کا اس میں دخل نہیں ہے، کسی ازالے کا اس میں دخل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 3 باتوں کا ہونا ضروری ہوگا، یعنی 3 باتوں پر یہ توبہ موقوف ہوگی۔ اگر ہم اس کو اور آسان کریں تو یہ 3 باتیں ماضی، حال اور مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اچھا جی، ماضی کا مطلب یہ کہ بالفرض جو گناہ سرزد ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ماضی میں سرزد ہوا ہے اور حال میں یہ توبہ کر رہا ہے، تو اس ماضی پر اس کو شرمندگی ہو،
وہ جو ماضی میں اس سے گناہ سرزد ہوا صحیح۔ اس پر جو ہے وہ اس کو شرمندگی ہو، اور پھر حال سے جو دوسری بات تعلق رکھتی وہ یہ ہے کہ حال میں وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو، اس میں ابھی مبتلا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ماضی پر تو شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، شرمندگی دل میں لا رہا ہے، لیکن حال میں وہ اسی گناہ میں مبتلا ہے، تو اب یہ توبہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کا تعلق مستقبل سے بھی ہے کہ آئندہ مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، یعنی اب وہ اس گناہ کو نہیں کرے گا۔ تو اگر یہ ماضی والی بات، حال والی بات اور مستقبل والی بات، یہ تینوں باتیں جمع ہوں گی تو اب اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ کس معاملے میں؟ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے درمیان جو ہے وہ معاملہ ہے اور اس کا کوئی ازالہ نہیں بنتا ہے۔ جیسے بالفرض کسی شخص نے معاذ اللہ شراب پی لی، تو اب اس کا جو ہے وہ تعلق کسی بندے سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا کہ شراب نہ پیے، اور اس نے پی لی، تو اب اس میں یہ تین باتوں کو جمع کر دے گا، تو ایسی صورت میں یہ گناہ کا ازالہ ہو جائے گا اور توبہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ کہ وہ جو اس نے شراب پی ہے اس پر یہ شرمندہ ہو، ماضی میں جو شراب پی ہے اس پر یہ شرمندہ ہو، اور حال میں اس کو چھوڑ چکا ہو، اور مستقبل میں اس کا یہ ذہن ہو کہ آئندہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو اب یہ تینوں باتیں جمع ہوں گی تو اس کی یہ توبہ قابل قبول ہو جائے گی۔ اب اگر بالفرض وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق ازالے سے بھی ہے، بالفرض نماز پڑھنی تھی، نماز اس نے فوت کر دی، وقت نکال دیا۔ اسی طرح اس نے روزہ رکھنا تھا، روزے کا جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں روزہ فرض ہے، اگر روزہ اس نے نہیں رکھا بالفرض، تو اب یہ بھی ظاہر ایک گناہ ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کا ایک ازالہ بھی موجود ہے شریعت میں۔ اگر یہ اس ازالے کو بھی ساتھ لیتا ہے تب جا کے، یعنی پہلے کی جو تین باتیں میں نے بیان کی کہ جو اس نے گناہ کیا یعنی نماز کو وقت پر نہیں ادا کیا، اس پر یہ شرمندہ ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حال میں بھی نماز چھوڑنے والا نہ ہو، پھر مستقبل میں بھی یہ اس کا ذہن ہو کہ آئندہ نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح روزے کا بھی معاملہ ہے، لیکن چونکہ اس کا ایک ازالہ بھی ہے، چونکہ نماز فرض تھی، اب وقت گزرنے کے بعد جو فوت ہو گئی اس کو اس نے قضا بھی کرنا ہے، تو اگر یہ توبہ کرتا رہے گا، قضا نہیں کرے گا، تو پھر اس کا گناہ جو ہے وہ ظاہر ہے، اس کا ازالہ اس نے نہیں کیا۔ تو اسے چاہیے کہ اب یہ تین باتوں کے ساتھ ساتھ اس چوتھی بات کو بھی شامل کرے۔ وہ چوتھی بات کیا ہے؟ کہ اس کا ازالہ بھی کرے، یعنی نماز جو قضا ہوئی تھی، روزہ جو قضا ہوا تھا، اس کا یہ ازالہ کرے اور اس کو جو ہے وہ مکمل کرے، تب جا کے اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی۔ یہاں تک وہ باتیں تھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان یعنی حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی تھیں۔ لیکن اگر اس میں حق عبد ہے، یعنی جو گناہ اس سے سرزد ہوا، جس گناہ کی یہ توبہ کر رہا ہے، اگر یہ حق عبد سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کی بھی دو صورتیں بنیں گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کا حق عبد مال سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جو حق عبد اس نے تلف کیا، حقوق العباد میں سے کسی بندے کا حق تلف کیا، تو ایسی صورت میں اگر بندے کا کوئی قصور کر دیا، اس کا حق ضائع کیا۔ جی ہاں، یعنی دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کی غیبت کر دی، کسی پر تہمت لگا دی، یہ بھی اس کا حق ضائع کیا، لیکن یہ مالی حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر مالی حق ہے، بالفرض اس کے مال کو چھین لیا یا چوری کر لیا یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ غصب کر لیا، یا جو ہے وہ اس کی کسٹڈی میں کوئی اس کی زمین آ گئی، کوئی بھی معاملہ آ گیا، اس نے اس پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اس کو جو ہے وہ غصب کر لیا، تو ایسی صورت میں وہ تین باتیں تو ہوں گی کہ جو اس نے گناہ کیا ہے، ماضی، حال اور مستقبل کی جو میں نے تین باتیں عرض کی وہ بھی پائی جائیں، ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ اس بندے کو یا تو وہ مال لوٹا دے یا اس کو راضی کر لے۔ اب پھر اس میں بھی تفصیل یہ ہے کہ بالفرض اگر وہ شخص اس جگہ پر موجود نہیں ہے تو پھر اس کے وکیل کو مال دے دے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ورثاء کو وہ مال لوٹانا پڑے گا، یعنی کسی بھی صورت میں وہ جو مال کا ذمہ اس پر ہے اس کو اسے اتارنا ہوگا۔ اگر اس نے اس مال کے ذمے کو نہیں اتارا، ویسے ہی شرمندگی اور توبہ کی بات کرتا رہا تو یہ توبہ نہیں ہوگی، کیونکہ مال جو غصب کیا وہ تو اس نے غصب کیا ہوا ہے، اس پر تو یہ ابھی تک حاوی ہے، اس پر تو یہ ابھی تک جو ہے وہ اس کو اپنے کسٹڈی میں لیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مال جو ہے وہ دینا ہوگا، اور اس کی یہی صورتیں ہوں گی کہ بندہ موجود ہے
تو بندے کو مال دے دے، اور اگر اس کی اولاد موجود ہے وہ انتقال کر گیا تو ورثہ کو دے دے، اور اگر وہ اس جگہ موجود نہیں کہیں اور ہے، اس کا کوئی وکیل موجود ہے تو پھر اس کو وہ سپرد کر دے، اس کے حوالے کر دے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ مال والا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کن کن کا مال، جیسے آج کل جو معاملات ہیں گلی گلی جو ہے وہ چور لٹیرے جو ہے وہ آ رہے ہیں، وہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کتنا مال ہم نے لوٹا ہے، کتنوں کا لوٹا ہے اور کس کا لوٹا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں پھر یہ ہوگا کہ وہ شریف فقراء کو جو ہے وہ تصدق کریں گے، وہ تمام کا تمام مال شریف فقراء کو تصدق کریں گے۔ وہ تصدق کرنے کے بعد اب اس کا ازالہ ہوگا۔ اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر بالفرض تصدق کر چکا تھا، پھر اب دوبارہ وہ بندہ مل گیا جس کا مال تھا، تو اب اس سے معافی مانگے گا، اس سے جو ہے وہ مال کا جو ہے وہ حلال کروائے گا۔ پھر اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کسی کی غیبت کی، کسی پر جو ہے وہ الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، تو یہ اس کی عزت میں جو ہے وہ حرف لانا ہے، عزت کے اندر جو ہے وہ دست برست کرنا ہے۔ تو اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی اس کو جو ہے وہ معافی مانگنی ہوگی۔ یعنی وہ تین باتیں تو ہیں کہ وہ جو اس نے عمل کیا، غیبت کی، اس پر شرمندہ ہوگا، اب حال میں وہ غیبت سے بچے گا، نہیں کرے گا، اور آئندہ بھی یہ ارادہ ہوگا کہ آئندہ میں غیبت سے جو ہے وہ ہمیشہ بچتا رہوں گا۔ ساتھ میں یہ ہوگا کہ اس غیبت جس کی غیبت کی ہے یا جس پر تہمت لگائی ہے اس سے وہ معافی مانگے گا۔ جب یہ معافی بھی مانگے گا اور اس کو راضی کر لے گا تو ایسی صورت میں جا کے یہ توبہ کے تقاضے پورے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے عام طور پر ہم کرتے ہیں جو ہے وہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے توبہ 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 کر کے ہم توبہ کر لیتے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی شرائط ہیں باقاعدہ، ہمیں ان کے لوازمات ہیں، تقاضے ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے ہمیں توبہ کو کرنا ہوگا، پھر جا کے یہ اس گناہ سے توبہ کہلائے گی۔ کیا بات ہے، اللہ کریم جزاک خیر عطا فرمائے، بڑی تفصیلی اور بہت زبردست آپ نے بریفنگ اس حوالے سے دی، اللہ کریم آپ کو جزاک خیر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چیزیں نا اس کے لوازمات کے ساتھ آتی ہیں۔ جب سردی آئے گی نا تو پھر سردی اپنے ملبوسات ساتھ لائے گی۔ جب سورج نکلے گا تو صرف سورج نہیں نکلے گا بلکہ اس کے ساتھ دھوپ کا احساس ہوگا، موسم کیسا ہے تو پھر گرمی کا احساس بھی ہوگا، روشنی کا احساس ہوگا، ٹمپریچر تبدیل ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بندے سایہ بھی تلاش کریں گے دھوپ سے، جس کو بچنا ہے وہ بچنے کی کوشش بھی کرے گا، پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ جب توبہ ہے تو صرف وہ توبہ ایک لفظ پر ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ اور بھی کام ہوں گے۔ اب ذرا ایک بڑا ریلیونٹ سا واقعہ ہے۔ ایک نا امام صاحب نے جنازہ پڑھایا کسی کا، اور جنازہ پڑھا کر مرحوم کے حق میں دعا کر دی، اور جو لوگ موجود تھے لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے ان کے حقوق دبا لیے ہوں گے، یا انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو یہ بھی آپ کے کچھ نہ کچھ حقوق ادا نہ کر سکے ہوں گے، کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری کمی رہ گئی ہوگی۔ تو اب ایسا کریں کہ اس امید پر آپ انہیں معاف کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرمائے۔ امام صاحب نے بڑا، اور یہ ریلیونٹ بات ہے، ہونی چاہیے، اور اس موقع پر اگر ہم مرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کی قبر کا جو آگے کا مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد دعا وغیرہ کروا دی گئی کہ یا اللہ جو حقوق کے حوالے سے کمزوریاں رہ گئی ہوں اس کو اپنے کرم سے معاف فرما، یا معافی کی سبیل عطا فرما، معافی کا کوئی ذریعہ اور سبب عطا فرما۔ لوگوں نے جنازہ اٹھایا دعا کے بعد اور وہ لے کر چل پڑے۔ ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے امام صاحب کو کہ امام صاحب کیا اس دعا سے وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جو اس مرنے والے کے قریبی رشتہ داروں نے زندگی بھر اس کے ساتھ کیے ہیں، یعنی زندگی بھر اس کو ستاتے رہے، اس کے لیے اس کے باپ کے چھوڑے میں سے، اس کی وراثت میں سے اس کا بھی حق تھا، لیکن وہ اسے نہیں دیا گیا، اس پر ظلم کیا گیا، یہ بولنے میں تھوڑا کمزور تھا، اس کو دبا کر رکھا گیا، تو کیا ابھی بس یہ چند الفاظ بخشش کا سبب بن جائیں گے؟ حالانکہ انہوں نے تو یہ بھی آپ نے ہی کیا ہے جو کیا ہے، آپ نے ہی کہا ہے جو کہا ہے کہ اللہ معاف کر دے، آپ معاف کر دے۔
لیکن جنہوں نے حق دبایا ہے، ہم نے جنازے میں بھی ان کے چہروں کو دیکھا، ان کے چہروں پر تو کوئی ایسے آثار نہیں تھے، تو کیا امام صاحب معافی ہو جائے گی؟ سوچنے پر اس سارے واقعے نے مجبور کر دیا کہ امام صاحب کا ترغیب دلانا صد مرحبا، اچھا کام کیا، لیکن جو قصوروار ہے وہ اپنی جگہ ایسے ہی تن کے کھڑے رہے کہ ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، تو پھر اس کی معافی کیسے ہو جائے گی؟ رجوع لانا یہ ہے کہ جو غلطی ہے اس سے بندہ پھر جائے، جو برا کام کیا ہوا تھا اس کو ختم کر دے۔ رجوع تو یہ ہے نا، توبہ تو پھر یہ ہے، حقوق پامال کیے تھے، اب تو بندہ چلا گیا جو دنیا سے جانا تھا، اب تو توبہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کرے اور اب ڈرتا رہے کہ میں نے جان بوجھ کر اس کے حقوق دبائے تھے، اب میرا کیا انجام ہونا ہے۔ بہرحال توبہ کرے، اللہ کریم اس کے دل کو اطمینان عطا فرمائے، لیکن جس کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے وہ واقعی ایسے شیر ببر بن کے سب کو قبر میں اتارنے کے بعد بھی گھوم رہا ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ، اور جو بیچارہ خوف خدا والا ہے وہ سب کو راضی کر کے بھی ڈر ہی رہا ہوتا ہے کہ کہیں کسی چھوٹی سی بات پر پکڑ نہ لیا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ مولانا ایاز مدنی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایاز بھائی، مہلت مل جانا یہ بھی تو بڑا کرم ہے نا، کہ بندہ گناہ کرتے ہی دھر نہیں لیا گیا، پکڑ نہیں لیا گیا، بلکہ ابھی اس کو مہلت زندگی باقی ہے، سانسیں باقی ہیں، شعور باقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی تواب۔ بالکل خالد بھائی،